لمس کے پروفیسر ہیں جن کو پیار سے لال کہا جاتا ہے، جو کہ ان کے کمیونسٹ یا سوشلسٹ نیریٹو کا عکاسی شاید کر رہا ہے. تیمور رحمان ان کا نام ہے، اور ان کا ایک ویڈیو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات، جو اکثر ہم ایک چیز کہتے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ جی اصل میں یہ مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے. انہوں نے پورا اسی کو پروو کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں وہ ویڈیو دیکھنے میں تھوڑا سا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ چونکہ پروفیسر ہیں تو شاید کوئی ایکیڈیمک بات ہوگی، لیکن یقین جانیے کہ جب وہ ویڈیو آپ دیکھتے ہیں تو اس سے ایک چیز تو روح روشن کی طرح ہمارے اوپر آیا ہوگی، وہ یہ ہو گئی کہ پروفیسر صاحب کو نا بالکل بھی نہیں پتہ اسلام کا، بیسکس بھی نہیں پتہ. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کیا. کیونکہ انہوں نے نا سورہ کافرون کو اٹھا کے عبادت کا ترجمہ کرنا شروع کیا کہ عبادت جو ہے نا، یہاں پہ لکھا کہ میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، اور تم نے اس کی نہیں کرتا جس کی میں کرتا ہوں. بیسکلی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام صرف عبادت کا نام ہے، عبادت سے مراد وہی نماز روزہ وغیرہ ہے. باقی جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، وہ بالکل آپ وہ جو ہے نا وہ آپ کارل مارکس سے بھی لے سکتے ہیں، اور آپ جو ہے نا جان اسٹوارٹ مل سے بھی لے سکتے ہیں، اور آپ جان لاک سے بھی لے سکتے ہیں، جس مرضی سے آپ لے لیں. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. میری طرح ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی اسکول اور کالج کے زمانے کے اندر اس سبجیکٹ پر، اس موضوع پر کئی مختلف مضامین لکھے ہوں. قرآن میں جب میں نے یہ پڑھا کہ لکم دینکم ولی دین، تو مجھے بات یہ کلیئر ہوئی کہ قرآن مجید کے اندر پیگنزم اور پولیتھیزم کے لیے بھی جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ بھی دین ہے، نہ مذہب ہے نہ کچھ اور ہے بلکہ دین ہے. اس سورہ کا جو مقصد ہے، جو اس کا سبجیکٹ ہے، جو اس کا فوکس ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے. آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک طرف کافر ہیں اور وہ بھی ایک عبادت کر رہے ہیں. یہ لفظ میں نے ان کے لیے استعمال کر رہا، یہ لفظ قرآن مجید کے اندر ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اور دوسری طرف مسلمان ہیں اور وہ بھی ایک عبادت کر رہے ہیں، اور موضوع پوری سورہ کا ہے عبادت. اور یہ ڈٹرمن کر کے، یہ بات کر کے، یہ واضح کر کے کہ جس طرح سے اور جس طرف کافر عبادت کر رہے ہیں اس طرف ہم عبادت نہیں کر سکتے، اور جو ہم عبادت کر رہے ہیں وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے فی الحال. بعد میں تو انہوں نے قبول کر لیا، تو لہٰذا تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. Now the issue was کہ عبادت کی جو تشریح انہوں نے بیان کی ہے وہ اسی ورڈ میں کی ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے. حالانکہ دین کے اندر اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں سورہ زاریات میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اب یہ جو عبادت کا لفظ ہے عربی میں، کوئی بندہ بھی جو بیسک عربک بھی جانتا ہے اس کو پتہ ہے کہ عبادت کا مطلب جو ہے نا، عبودیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کر دینا. بالکل اس کا سبمیشن مطلب ہے. عبادت کا مطلب ہے اللہ کے آگے سبمٹ کرنا. میں اگر کہتا ہوں کہ جی میں اللہ کا عبد ہوں تو میں 24 گھنٹے اللہ کا عبد ہوں. اب یہ دیکھیں، میں مصلی پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں عبادت کر رہا تھا، اب میں مصلی سے اٹھ گیا ہوں نا، اب میں شراب پی سکتا ہوں؟ نہیں پی سکتا بھائی. میں ابھی بھی عبادت کر رہا ہوں. میں کیا اب خنزیر کھا سکتا ہوں؟ نہیں کھا سکتا. مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ بتا دیے. ہمارا دین یہ کلیم بھی نہیں کرتا کہ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کینسر کا علاج کیا ہے، یا فار ایگزامپل اسٹرنگ تھیوری کیا، جیسا کہ وہ اس میں کہہ رہے تھے، یا یہ سائنس کے معاملے، سائنس کے معاملے. لیکن جہاں تک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے نا، وہ پورا کا پورا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اللہ کی جو نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس میں بیان کر دیا ہوا ہے. جب میں نے ویڈیو دیکھی تو جو مجھے بات سمجھ آئی نا شروع میں ہی، وہ یہ سمجھ آئی کہ انہوں نے نا دو چیزوں کو گٹ مٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا، انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر کہا کہ دیکھیں کیونکہ تمام جو باقی مذاہب ہیں وہ بھی دین ہے، صحیح ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر دین مکمل ضابطہ حیات ہے تو وہ بھی مکمل ضابطہ حیات ہیں. پہلی بات، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ علم مومن کی میراث ہے، وہ جہاں سے ملتا ہے اس کو وہ لے لیتا ہے. تو سائنس، فزکس، کیمسٹری وغیرہ یہ علوم ہے، صحیح علم ہے. یا ہمیں گورے سے ملیں گے ہم گورے سے لیں گے، یا ہندو سے ملیں گے ہندو سے لیں گے، یہ ایک چیز ہے. جب بات ہے کہ سسٹم کی، پھر ہم گورے سے نہیں لیں گے، سسٹم ہم لیں گے قرآن سے، حدیث سے، چاہے وہ آپ کا لیگل سسٹم ہو، فائنینشیل سسٹم ہو، کچھ بھی سسٹم ہو جو بھی. اور اصل میں زیادہ بھائی یہ جو پروفیسر صاحب کا جو لال ان کا پورا بینڈ بھی ہے، ان کی جماعت بھی ہے، جو بھی ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی ڈھکا چھپا ایجنڈا نہیں ہے ان کا. میں بالکل کھل کے بیان کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں الگا، انٹرنیشنل لیسبین گے ایسوسی ایشن نے اپنے ڈاکیومنٹ کے اندر لکھا کہ اگر پاکستان میں ہمارے کوئی پرو یا ہمارے ایلائز ہیں تو ان لوگوں کا نام لیا. میں نے نہیں لیا، یا میں الزام نہیں لگا رہا. یہ ایل جی بی ٹی کی گلوبل تحریک کا ایک بڑا ادارہ کہہ رہا ہے
اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ, جی بالکل. عورت مارچ, یہ سارے یہ لال والے کرتے ہیں نا, جی, جو اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتے ہیں. اگر یہ جو انہوں نے سورہ کافرون کوٹ کی تھی, اگر یہ تھوڑا سا اس کا کانٹیکسٹ ہی دیکھ لیتے نا تو ان کو آئیڈیا ہو جاتا کہ یہ سورہ کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے. یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کیا جا رہا تھا کہ آپ اپنے دین کی دعوت چھوڑ دیں, اور آپ کو ہم عورت بھی دیتے ہیں, مال دیتے ہیں, عہدہ دیتے ہیں, پاپولیرٹی دیتے ہیں, فلان ڈھمکا, آپ یہ کریں. آپ نے کہا میں نہیں کروں گا, نو میٹر واٹ یو ڈو, میں نے یہ کام نہیں چھوڑنا. تو یہ نہیں تھا کہ جی آپ ان کو ان کی عبادت سے مسئلہ ہوتا کہ جی آپ مسجد میں کیوں جاتے ہیں, نماز کیوں پڑھتے ہیں, یہ مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ وہ پورے سسٹم کی بات کرتے کہ جو تمہاری یہاں جو بچیاں تم دفنا رہے ہو یہ نہیں ہوگا, یہ جو شراب کے اڈے ہیں یہ بند ہوں گے, یہ جو تم لوگوں نے فلاں ڈھمکان چیزیں کی ہوئی ہیں سود بند ہوگا. یعنی the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was challenging the entire system. جب آپ چاہتے ہو کہ پاکستان کے اندر ایسی آئیڈیالوجیز آئیں جو باہر سے آ رہی ہیں, اس کے لیے سب سے پہلا جو ان کا ہدف ہے نا وہ یہ ہے کہ اسلام کو نیوٹرلائز کرنا ہے. نیوٹرلائز کرنے کا مطلب یہ کہ اسلام کو صرف ایک مذہب بنا دیا جائے جو کہ سیکولرزم کی بنیاد ہے. کہ آپ یہ کہتے ہو کہ بیسکلی اسلام جو ہے آپ نے نماز پڑھنی ہے, گھر میں نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج عمرہ کریں, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن آپ نے ہمارے سسٹم پہ بات نہیں, آپ نے نہیں بتانا کہ فائنینشیل سسٹم کیا ہوگا, آپ نے نہیں بتانا لیگل سسٹم کیا ہوگا, آپ نے نہیں بتانا کہ جی باقی جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں اس پہ آپ تبصرہ نہیں کریں, آپ چپ کر کے اللہ اللہ کریں, ہم آپ کو چھیڑیں گے نہ آپ ہمیں چھیڑیں. تو اصل ساری بات جو ہے نا یہ آپ نے بالکل صحیح اس کی نشاندہی کی کہ اصل ہدف جو ہے وہ ٹارگٹ یہ ہے کہ اسلام کو نیوٹرلائز کر کے صرف ایک مذہب بنا دیا جائے. لیکن انشاءاللہ الرحمن ہم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں, اور جو بندہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ اسی طرح یہ بات جانتا ہے کہ واقعی میں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, کمپلیٹ وے آف لائف. اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام از اے لائف اسٹائل.